قل آپ کہہ دیں ہاتوا برہانکم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو، یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. بھائی یہ تو دعویٰ ہے نا، دعوے کے حق میں کوئی دلیل دو. اگر دلیل نہیں دو گے تو دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں سے اس بات کا علم ہوا کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل مانگنا ہمارا حق ہے، اور دلیل نہ دینے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے یہودی ہیں، دعویٰ پہ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل کے بغیر، اور اپنی آرزوؤں میں بڑے خوش ہیں. دلیل پوچھی جائے تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہی صورتحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کی ہو چکی ہے. اپنے اپنے مسلک کے حق میں دعوے کیے جاتے ہیں لیکن دلیل موجود نہیں ہوتی. اور اس آیت کے اس آخری جملے سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقلید درست نہیں ہے، کیونکہ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ بغیر دلیل کے بات کہہ دینے کا، بغیر دلیل کے کسی کی بات پہ عمل کر لینے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بات بتائی جائے، کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کیا کرو؟ دلیل مانگو. قل ہاتوا برہانکم اپنی دلیل لاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ 10 محرم کے دن جلوس نکالنا آل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور اس وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، تو اس سے دلیل مانگی جائے گی اور وہ دلیل نہیں دے سکے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کیا ملے گا کہ 10 محرم روزہ رکھنے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے. جبکہ 10 محرم کے دن جلوس نکالنے والے روزے کے خلاف امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ روزہ توڑا جائے. شربتوں کی، دودھ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں اور دیگر کئی شرکیہ امور سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنے والے مسلمان وہ کہتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے، تو ان سے بھی دلیل مانگی جائے گی. بتاؤ کیسے محبت کا اظہار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے کام نہیں کیا تو کیا وہ محبت سے محروم تھے؟ کیا اتنے بڑے محبت پہ مبنی عمل سے وہ دور رہے؟ تو قل ہاتوا برہانکم ان تم صادقین، دلیل مانگی جائے گی. ہمارے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کریں تو یہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے خلاف ہے. نماز میں رفع الیدین کرنا کس کے خلاف ہے؟ خشوع و خضوع کے خلاف ہے. اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین کا آغاز تو اس لیے ہوا تھا کہ کئی کلمہ پڑھنے والے بت لے کر آتے تھے تو آپ نے رفع الیدین شروع کروایا تاکہ ان لوگوں کے بت گر جائیں. اب رفع الیدین کا آغاز اس لیے ہوا تھا تاکہ بت گر جائیں. بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کی دلیل آپ کو کسی بھی حدیث سے نہیں ملے گی، نہ صحیح حدیث سے، نہ ضعیف حدیث سے. یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے. اور ایسے ہی یہ سمجھنا کہ رفع الیدین کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے، بلا وجہ کی نماز میں ایک حرکت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیونکہ نماز کے آغاز میں ایک دفعہ رفع الیدین سب کرتے ہیں تو کیا وہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے؟ اور پھر عید کی نماز پڑھتے ہوئے، عید کی زید تکبیریں کہتے ہوئے رفع الیدین کیا جاتا ہے تو کیا وہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ لوگ ایسا دعویٰ کر دیتے ہیں جس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور ہم دلیل مانگتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، لوگوں میں عام ہو جاتی ہے.